ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين عليهم والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد النور الأنوار والسر الأسرار والسجد الأبرار وبعدد قطرات الأمطار وبعدد أوراق الأشجار صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبہ کا پیدا فرمایا اور کرم بالائے کرم کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو قرآن نسیم و کرام کے دامن میں فرمایا. حاضرین و سامعین کرام، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے میں افضل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی تلوار کافروں اور مشرکوں پر اس قدر چلائے کہ وہ ٹوٹ جائے اور خون آلودہ ہو جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے درجے میں افضل ہے ان جہاد کرنے والوں سے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مرد وہ خواتین بڑے افضل درجے کے ہیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا. یاد کرنا مطلب ذکر کرنا، بار بار نام جپنا، صفات کا تذکرہ کرنا، ذات کا تذکرہ کرنا یا اس کے ناموں کا ذکر کرنا، ان کی یاد منانا، واقعات سننا، ذکر و اذکار، ہر طریقے کی شے کو دیکھ کر خدا تک پہنچنا، خدا کے فضائل، خدا کے معاملات، انوار و تجلیات تک جانا، یہ سارا ذکر کہلاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی لکڑی کو آپ دیکھیں، دروازہ بنا ہوا ہے، اس لکڑی کو دیکھیں، غور و فکر کریں کہ لکڑی یہ دروازہ ہے کیا، تو پتہ چلے گا کہ یہ دروازہ لکڑی کا ہے. یہ لکڑی کہاں سے آئی؟ سیدھا سیدھا اگر ہم دکانوں سے یہ ساری چیزیں چھوڑ کر اگر ڈائریکٹ چلے جائیں تو درخت سے آیا. یہ درخت کہاں سے آیا؟ یہ درخت زمین سے آیا. اور زمین سے کیا درخت نکلتا ہے؟ اب یہ زمین ہے، اس سے درخت نکال کے بتائیں. جواب ملا نہیں. اللہ جب تک نہیں چاہتا زمین سے درخت نہیں نکلتا. اللہ کی قدرت ہے کہ زمین سے درخت نکلا. اب زمین تک ہم پہنچے کہ بھئی زمین تیرے پاس درخت دینے کی حیثیت ہے. زمین کہے گی میں درخت نہیں دیتی، اللہ دیتا ہے درخت ہو. اب زمین کے ساری چیزوں کو آپ کھول کے دیکھیں، آپ کو کوئلہ ملے گا زمین سے، آپ کو ہیرے جواہرات ملیں گے زمین سے، خزانے ملیں گے زمین سے، لوہا ملے گا زمین سے، کرنٹ ملے گا، پانی ملے گا، ہر شے آپ کو زمین سے ملے گی. اور ہم جب زمین سے پوچھے زمین تیرے اندر اتنی وسعتیں ہیں کہ اتنی ساری چیزیں تیرے اندر، وہ کہے گی یہ میرے اندر میری نہیں ہے، دی ہوئی ہے.
مجھے دی ہوئی یہ میری ذاتی چیزیں نہیں ہیں. پوچھا جائے گا یہ کیسے ہے؟ تو زمین کہے گی یہ مجھے دی ہوئی شے ہے اور مجھے دینے والا اللہ رب العزت ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ہر شے کو غور کریں. صرف ہم لکڑی کو دیکھیں تو کہاں تک پہنچے؟ خدا تک پہنچے. دیوار کو دیکھو خدا تک پہنچو گے. ہر شے کو دیکھو بندہ خدا تک پہنچتا ہے. اس طریقے کا خیال بھی ذکر ہے خدا کا. اور ایسے مرد، اس لیے کیا فرمایا؟ دین میں دنیا میں غور کرو. جتنا بندہ غور کرے گا رب کی بارگاہ میں پہنچے گا. بندہ اپنے آپ پہ غور کرے، میں کیا تھا؟ اب میں اتنے سال کا ہوں، اتنے سال پہلے اتنے سال کا تھا، اتنے سال کا تھا، پھر چھوٹا بچہ تھا پیدا ہونے سے پہلے، پھر میں کہاں تھا؟ مجھے گنا بھی نہیں جاتا تھا. ہم پیدا ہونے سے پہلے ایک فرد گھر میں کم تھا نا، ہم پیدا ہونے کا ایک اور اضافہ گنا جا رہا ہے. پھر ہم کہاں تھے؟ ہم کاؤنٹ بھی نہیں کیے جاتے تھے. جواب ملا پھر تھے کہاں؟ ماں کے شکم میں، باپ کے پشت میں محفوظ تھے. اور ہماری روح کہاں سے آئی؟ عالم ارواح سے. عالم ارواح کہاں ہے؟ عالم توحید کے قریب، جو خدا کا قرب ہے خاص. عالم قرب، عالم قرب میں روح کی تربیت ہوئی. خدا سے خدا کی ذات کی معرفت، انوار و تجلیات سے قرب میں، عالم قرب میں بندہ رہ کر خدا کے انوار و تجلیات سے فیض لے کر عالم ارواح میں آیا. عالم ارواح میں آ کر جب اللہ نے چاہا عالم ارواح سے ٹرانسفر ہو کر ماں کی پیٹ میں ہم آئے، پھر وہاں سے دنیا میں آئے. تو یہ آپ انسان میں بھی غور کرو تو کہاں پہنچے؟ خدا کے پاس. لوہے کی بات لے لو، دیوار کی بات لے لو، مٹی کی بات لے لو، درخت کی بات لے لو، کوئی بھی شے کی، ہر شے ابتدا اس کی خدا ہے. وہ بندے ہر شے خدا تک. تو میرا ایک سوال ہے کہ ہم اللہ والوں کو دور کر دیتے ہیں، جو وہ چاہے پیر ہو، ولی ہو، یا حضور پیران پھر غوث العظم صغیر ہو یا غریب نواز ہو. اگر کوئی کہہ دے یہ اللہ والے خدا تک پہنچا دے تو پریشان ہو رہی ہے. ارے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ تو اللہ والے اگر آپ ان کو بازو رکھیں تو اصل بات آپ سماعت کریے، وہ یہ ہے کہ ایک لکڑی جو دروازہ ہے اس پر غور و فکر کرے تو یہ خدا تک پہنچا رہی. بے جان ہوتے ہوئے یہ خدا تک پہنچا رہی ہے. خدا کی وحدانیت، خدا کے تجلیات، خدا کی قدرت تک لکڑی پہنچا رہی ہے. تو جب ایک بے جان خدا تک پہنچا سکتی ہے، یہ اللہ والے جان والے ان کا دامن پکڑنے سے کیوں نہیں جا سکتے؟ تو جب ایک لکڑی پہنچا سکتی ہے تو اللہ والے خدا تک پہنچا سکتے ہیں. ہمارے یہ کانسیپٹ بدل گئے. اصل میں یہ ہے کہ ہم کو ہر لمحہ ذکر کرنا. آپ جو نماز بتا رہے ہیں نا، نماز یہ 5 وقت جو ہم نماز ادا کر رہے ہیں، یقیناً ضروری ہے. یہ یقیناً ضروری ہے. ایک بھی نماز چھوڑنے والا گناہگار ہے. وہ اگر وہ تارک ہو جائے، آ جاؤ میں نماز نہیں پڑھتا، تو ان الصلاۃ کیا فرمایا کہ اگر کوئی نماز کا تارک ہے، نماز کو ترک کر دینے والا ہے، فرمایا وہ کافر ہے. فقط کفر فرمایا. رسول پاک کی حدیث مبارکہ ہے، من ترک الصلاۃ فقد کفر فرمایا. جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا. اب آپ نماز ترک کریے. اب میں طویل گفتگو میں نہیں جاؤں گا. نماز پر ایک لطیف بات، ایک بڑا عنوان ہے جو میں نے اٹھا رکھا ہے نماز پر، معرفت کا بیان، لیکن میں فی الحال نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے، اختصار سے عرض کرنا. تو یہ آپ کی نمازیں کیا ہے، یہ بھی ایک ذکر کا حصہ ہے. روزہ کیا ہے، یہ بھی ایک ذکر کا حصہ ہے. زکوٰۃ یہ بھی ایک ذکر کا حصہ ہے. حج یہ بھی ایک ذکر کا حصہ ہے. کلمہ طیبہ یہ بھی ایک ذکر کا حصہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بندے کا ہر شے پہ غور و فکر کرنا، غور و تدبر کرنا، یہ بھی ذکر کا حصہ ہے. اور یہ ساری اشیاء چھوڑ کر زبان سے اللہ اللہ کرے، یہ بھی ذکر کا حصہ ہے. اب یہ سارے اذکار ہمارے ذہن میں آگے اقسام. اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے خیال کریں. اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو مجھے یاد کر. اللہ فرما رہا ہے کہ بندے تو مجھے یاد کر. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میں تجھے یاد کروں گا.
تجھے یاد کروں گا۔ گویا کہ اس فرمان میں اللہ نے اپنی شان بیان بتا دی ہے۔ اس میں ایک لطیف نقطہ ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لطیف نقطہ اور بڑے کمال کا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کیا بتانا چاہتا ہے، بندے تیرے پاس جتنی جان ہے، جتنی وسعت ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی تیرے پاس شمتا ہے، جتنی تیرے پاس اندر پاور ہے، تو اس طریقے سے ذکر کر۔ اور میں کیسے کروں گا؟ اللہ گویا کہ فرماتا ہے میرے پاس جتنی طاقتیں ہیں، میں جتنا قوت والا ہوں اس قوت سے میں تیرا ذکر کروں گا۔ ایسا نہیں کہ تم جتنا ذکر کریں گے میں اتنا کروں گا، نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو جتنا کریں گا میں اتنا کروں گا، نہیں۔ اللہ یہ فرماتا ہے تو ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو فرمایا تو تیری طاقت، وسعت، حیثیت، بساط، اوقات سے تو ذکر کر میرا، اور میں اپنی حیثیت، اپنی لامحدودیت سے تیرا ذکر کروں گا۔ تو محدود رہ کر ایک محدود کمرے میں بیٹھ کر ذکر کر، میں لامحدود آسمان پر تیرا ذکر کروں گا۔ تو چند لوگوں کو جمع کر کے ذکر کر، میں لا تعداد فرشتوں کو جمع کر کے ذکر کروں گا۔ تو زندگی میں، مہینے میں، ہفتے میں، دن میں ایک بار ذکر کر میرا، میں رہتی دنیا تک تیرا ذکر کرتا رہوں گا۔ تو تیرے حساب سے ذکر کرے گا، میں میرے کمال سے ذکر کروں گا۔ یہ آیت میں اتنا بڑا کمال ہے، نقطہ ہے، کمال ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو ذکر کر تیری وسعت سے، تیری طاقت سے، میں ذکر کروں گا میرے حساب سے۔ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کتنا کمال اسے مل رہا ہے کہ اللہ اسے یاد کر رہا ہے۔ کوئی بڑا بندہ یاد کر لیا، والد صاحب یاد کر لیے، تو کتنا دل خوش ہو جاتا، میرے والد صاحب میرے کو یاد کرے کرتے۔ اور تھوڑا اوپر چلے جائیے، نانا دادا یاد کر لیے تو بھائی نانا دادا یاد کرے، خوش ہو جاتا بندہ۔ تھوڑا اور اوپر چلے جائیے، ایم ایل اے یاد کر لیا، ایم پی یاد کر لیا، اتنا خوش ہو جاتے، دیکھے بھائی میرے کو یوں یاد کرے، خوش ہوتے نہیں ہوتے؟ پھر اگر اور تھوڑا اوپر چلے جائیے، ڈپٹی سی ایم یاد کر لیا تو ارے بھائی پھولے نہیں سمائیں گے، آپ بولیں گے ارے بھائی ڈپٹی سی ایم مجھے یاد کرتا ہے۔ اور تھوڑا اوپر چلے جائیے، سی ایم یاد کرا تو ہماری ناک اونچی ہو جاتی جی۔ اب پھر اور اوپر چلے جائیے، پی ایم یاد کر لیا بولے تو ارے بھائی آپ یقین مانیے خوشی آپ سما نہیں سکتے، پھولے نہیں سماتے آپ، اتنی خوشی ہو۔ پی ایم یاد کرا بھائی میرے کو، پورے ہندوستان کے اتنی کروڑ آبادیوں میں سے میں ایک ایسا میرے کو یاد کرا، انہیں اپنا ٹائم نکال کے اتنی طاقت رکھ کے پی ایم ہوتے ہوئے آپ پریشان ہو جائیں گے، ایسا آپ کی خوشی کا اندازہ ہے؟ سوچیے آپ، اگر آپ کو پی ایم یاد کرا کتنا خوش ہو جاتے۔ ارے یاد کرنا دور کی بات، ایک بینر پہ پی ایم کے ساتھ فوٹو آگے تو ختم، سیلفی مل گئی تو ختم، آپ پھولے بھائی ان کے ساتھ آ گیا، میں نام آ گیا، میرے کو یاد کرنا۔ اور اوپر چل جائیے، ورلڈ وائز طور پر اگر کوئی بڑا جو ساری دنیا کا بادشاہ ہے وہ یاد کر لے تو آپ بولیں گے ارے بھائی میں تو انٹرنیشنل آدمی ہو گیا بولتے آپ۔ اب میں آپ کو ورلڈ کے حساب میں نہیں بتا رہا ہوں، ایسا جو ایک ورلڈ ہے نا اس کا ایک بادشاہ یاد کرا بول رہا ہوں تو آپ برداشت نہیں کر سکتے خوشی کو۔ میں تو بول رہا ہوں اگر دل کمزور ہے تو وہیں ہارٹ اٹیک آ جائے گا اس کو، نہیں پوری دنیا کا ایک بڑا آدمی یاد کرا تو انہیں پریشان ہو جائے گا۔ اب یہ ایک دنیا نہیں، 18,000 دنیاوں کا بادشاہ، 18,000 عالموں کا بادشاہ، خدا، خالق، گاڈ، انہیں یاد کر رہا آپ کو۔ ایک دنیا کا بادشاہ یاد کرا تو یہ، اور یہ ساری کائنات کتنی ہے؟ ایک کائنات ہے، ایسے 18,000 کائناتوں کا خدا جو ہے انہیں آپ کو یاد کر رہا، سوچے کتنی خوشی کی بات ہے۔ نہیں وہ بھی کیا شرط اتنے ہے، کیا شرط کیا ہے؟ تو مجھے یاد کر، یاد کر مطلب ابھی میں نے آپ کو یاد کا مطلب بتایا نا، یاد کے معنی ذکر، یاد کے معنی ذکر۔ فَاذْكُرُونِي، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو جیسی مجلس میں ذکر کرے گا اس سے اچھی مجلس میں کروں گا۔ تو فرش پہ یاد کرے گا، میں عرش پہ یاد کروں گا۔ ایسا ہے تو یہ ذکر کی مجلس ہے، بڑی پیارے انداز سے سجائی گئی ہے، اخلاص کے ساتھ سجائی گئی ہے، محنتوں کے ساتھ سجائی گئی ہے۔ اس کے فضائل
برکات انوار و تجلیات کا نہ آپ اندازہ